برادران اسلام، خواتین اسلام، اللہ کا ارشاد ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ کا مومنوں پر یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ان میں رسول بھیجا۔ تو آخر رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے مومنوں کے لیے وہ اللہ کا احسان عظیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر، خوشخبریاں دینے والا بنا کر، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، تاکہ اے لوگوں تم اللہ رسول پر ایمان لاؤ، رسول کی مدد و نصرت کرو اور اس رسول کی تعظیم و توقیر کرو۔ تو یہ جو رسول اللہ نے بھیجا ہے ان کی قدر کرنا ہے، ان کی توقیر و تعظیم کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو رسول بھیجا ہے یہ بڑا احسان ہے اللہ کا، تو اب اس کی قدر کرو اور اس رسول کی تعظیم و توقیر کرو۔ اور سب سے زیادہ تعظیم و توقیر صحابہ کرام کیا کرتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے عروہ بن مسعود ابھی جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، صلح حدیبیہ کے لیے جب آئے تھے اور اللہ کے رسول کے صحابہ کا معاملہ دیکھا کہ کس طرح کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں، تو اپنے قوم کے پاس جاتے ہیں واپس مکہ اور کہتے ہیں اے میرے قوم کے لوگوں، اللہ کی قسم میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، وہاں دیکھا ہوں، لیکن جو محمد کے صحابہ جو آپ کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں وہ کہیں اور دیکھنے کو نہیں۔ اس قدر تعظیم و توقیر کرتے ہیں، اس قدر ادب و احترام کرتے ہیں، کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملی جتنی کہ محمد کے صحابہ کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ اگر محمد، کیونکہ ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے اس لیے وہ نام لے کر نہیں پکارتے تھے، میں نے دیکھا کہ محمد اگر تھوکتے بھی ہیں تو ان کے صحابہ اس کو نیچے گرنے نہیں دیتے بلکہ اپنے ہاتھ میں اٹھا کر اپنے چہرے اور بدن پہ بڑھ لیتے۔ میں نے دیکھا محمد وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے بلکہ اس کے اوپر جھگڑنے کے اوپر آ جاتے ہیں، مطلب کہ میں پہلے وہ پانی لوں گا، پھر وہ پانی اٹھاتے ہیں اور اپنے بدن پر مل لیتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا کہ کوئی حکم محمد اگر دیتے ہیں تو ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون پہلے اس کام کو کرے گا جو اللہ کے رسول نے کہا ہے کرنے کو۔ میں نے دیکھا کہ جب اللہ کے رسول کی مجلس میں جب بیٹھتے ہیں تو ایسے بیٹھتے ہیں گویا کہ سناٹا چھایا ہوا ہے، خاموشی چھائی ہوئی ہے، گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اس قدر ڈسپلن کے ساتھ وہ بیٹھتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ان کے صحابہ نظر پھر کر اللہ کے رسول کو نہیں دیکھتے، نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے، مطلب یہ ہے کہ ادب سے اپنی آنکھیں جھکائے رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول جب نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ سک رہے تھے مسجد میں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، لیکن ایک موقع پر جب وفاقہ ہوا تو اللہ کے رسول نے اپنے پردے کو ہٹایا، دروازے سے یا کھڑکی سے پردے کو ہٹا کر جھانکا تو صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے قریب تھے کہ اپنی نماز کو توڑ دیں۔ تو اس قدر اللہ کے رسول سے چاہت، اس قدر اللہ کے رسول کی تعظیم۔ اور پھر ایک موقع پر ایسا بھی ہوا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں نہیں آپ اپنی جگہ پر، مطلب اشارے سے اپنی جگہ پر ٹہر کر نماز کنٹینیو کریے، لیکن صحابی رسول پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اللہ کے رسول آگے ٹہر کر نماز پڑھاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ میں نے تم سے کہا تھا نماز پڑھانے کے لیے تم پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ تو وہ کہتے ہیں ابو قحافہ کے بیٹے کے اندر اتنی جرأت کہا کہ اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے وہ آگے بڑھ کر ایمان لایا۔ تو اس قدر اللہ کے رسول کا وہ ادب و احترام کرتے تھے، عزت و توقیر کیا کرتے تھے۔ تو سورہ حجرات کی ابتدائی آیتوں میں بڑے ادب و احترام سکھائے گئے ہیں مسلمانوں کو اور خصوصاً بدوؤں کو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازوں کو بلند مت کرو۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ سے متعلق آتا ہے ایک موقع پر اللہ کے رسول نے ان کو مفقود پایا، وہ نہیں ہے مجلس میں، تو ایک صحابی اٹھے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں جا کر معلوم کر کے آتا ہوں۔ تو وہ گئے اور پوچھا کیوں نہیں آئے مسجد میں، تو بتایا کہ دیکھو میں تو ہلاک ہو گیا، میں تو دوزخی ہو گیا۔ پوچھا کیوں؟ کیونکہ کہا کہ دیکھو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر تم آوازوں کو بلند کرو گے تو تمہارے اعمال غارت چلا جائے گا، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔
تو میری آواز بلند ہے، تو اللہ کے رسول کے سامنے میری آواز بلند کی ہے کتنی ہی مرتبہ اب تک، تو میرے اعمال پورے اکارت ہو گئے ہیں اور میں جہنم میں چلا جاؤں گا، اور روتے بیٹھے ہیں اپنے گھر میں۔ تو یہ بات جا کے وہ اللہ کے رسول سے کہتے ہیں، تو اب پھر اللہ کے رسول سمجھا کے پہلا بھیجتے ہیں، لیکن خوشخبری دے کر بھیجتے ہیں کہ ان سے کہو کہ وہ جہنمی نہیں بلکہ وہ اہل جنت ہیں، کیونکہ جو اس قدر پریشان ہو، جو اس قدر ادب و احترام کرتا ہو کہ اپنے گھر میں بیٹھ کے رو رہا ہے کہ میں کہیں گستاخی نہ کر بیٹھوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں میری آواز بلند ہونے سے۔ ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت میں مسجد نبوی میں دو آدمی جو گفتگو کر رہے تھے، تو ان کو بلایا گیا اور پھر کیا کہا گیا، عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا تم یہاں پر آئے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم لوگ طائف سے آئے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تم یہی کے ہوتے یعنی کہ مدینہ کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، کیونکہ تم مسجد نبوی میں بلند آواز سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو بلند آواز سے گفتگو کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں یہ اس قدر وہ جو ہے گناہ کا کام سمجھتے تھے کہ اس پر سزا دینے کے لیے وہ تیار تھے، اگر وہ نہیں کے ہوتے تو ان کو سزا دی جاتی۔ تو صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی اس طرح کرتے تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ کے خود کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو عمر رضی اللہ عنہ اپنی آواز کو اتنی کم کر لیے کہ لوگوں کو دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ آپ نے کیا فرمایا۔ تو اللہ کے رسول کی مجلس میں اپنی آواز کو کم کر لیے تھے صحابہ کرام کو۔ اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازوں کو بلند مت کرو۔ تو یہ جو حکم اللہ کی طرف سے کہ کس طرح میرے رسول کی تمہیں قدر کرنی چاہیے، تعظیم کرنی چاہیے، ادب و احترام کرنا چاہیے، اس کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ برادر اسلام، اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی حجام آپ کے بال کاٹتا تو صحابہ آپ کے بال نیچے گرنے نہیں دیتے بلکہ آپ کے بال اٹھا دیتے، تبرک کے طور پہ بال۔ تو اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعظیم کیا کرتے۔ اور اسی طرح فرمایا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے جب ان کا وفات کا وقت آیا تھا، بستر پر تھے اور وہ رو رہے تھے، اور اس وقت انہوں نے فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میری نظروں نے آپ سے زیادہ برگزیدہ اور بزرگ شخص نہیں دیکھا۔ اور فرمایا کہ میں نے کبھی اللہ کے رسول کو نظر بھر کر نہیں دیکھا، اور فرمایا اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اللہ کے رسول کا حلیہ بیان کرو تو میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے کبھی اللہ کے رسول کو نظر بھر کر دیکھا ہی نہیں۔ تو اللہ کے رسول کو کھوتے نہیں تھے، اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آنکھیں جو ہے جھکائے رکھتے تھے۔ یہ ادب و احترام اس قدر۔ آپ کے چچا عباس بن مطلب ہے، ان سے پوچھا گیا کہ عمر میں آپ بڑے ہیں یا محمد بڑے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بڑے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میں تو بس پہلے پیدا ہو گیا۔ تو یہ ادب و احترام کے ساتھ وہ جواب دے رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ میں بڑا ہوں۔ تو برادر اسلام، صحابہ ہو یا مومن ہو، تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنا چاہیے، ادب و احترام کرنا چاہیے، لیکن یاد رکھیں کہ اس تعظیم و توقیر میں غلو نہیں ہونا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی اس قدر تعظیم صحابہ کرام کیا کرتے تھے، اس کے باوجود بھی جب مجلس میں اللہ کے رسول آتے تو وہ ٹہر کر استقبال نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول کا حکم تھا کہ اگر کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ جب وہ آئے تو لوگ ٹہر کر اس کا استقبال کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ تو صحابہ کو معلوم تھا کہ ٹہر کر استقبال کرنا نبی کو پسند نہیں ہے، تو اس لیے ٹہرتے نہیں۔ دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع سجدہ نہیں کرتے تھے۔ ایک صحابی آ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، میں نے قیصر و کسریٰ اور دیگر بادشاہوں کو دیکھا، ان بادشاہوں کو رکوع سجدہ کیا جاتا ہے، فرش سلام کیے جاتے ہیں، ان سے زیادہ تو آپ حقدار ہیں، آپ ہمیں حکم دیجئے، آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہم آپ کے سامنے جھکنا چاہتے ہیں، رکوع اور سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرماتے ہوئے کہا اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا اگر جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو اللہ کے رسول کو پسند نہیں تھا، کیونکہ رکوع سجدہ فرش سلام یہ اللہ رب العالمین کے لیے، جھکنا صرف اللہ کے آگے۔ اللہ کے رسول ناپسند کرتے کہ کوئی ٹہرے یا کوئی رکوع کرے یا کوئی سجدہ کرے۔ تو قیام، رکوع، سجدہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔
اللہ کے رسول نے یہ بھی منع فرما دیا تھا کہ خبروں کو مضبوط نہ کرو اور میری خبر کو عیدگاہ نہ بنا لو، عرس کی جگہ نہ بنا لو، اللہ کے رسول نے منع کر دیا۔ ورنہ پھر تعظیم میں غلو کرتے اور اللہ کے رسول کی خبر کو جو عیدگاہ یعنی عرس کی جگہ اور مجاور بن کے بیٹھ جاتے اور انہی کو پکارنا شروع کر دیتے، تو غلو سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ تو تعظیم رسول کے تقاضے یہ ہیں کہ غلو نہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، وہاں پر جو ہے ایک عید کا موقع تھا، تو وہاں پر جو ہے خوشیاں منائی جا رہی تھی، دف بجا کر یہ گنگنایا جا رہی، اشعار پڑھے جا رہے تھے۔ تو ایک لڑکی نے اب اشعار کے دوران ایک شعر یہ بھی پڑھا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے درمیان ایک نبی ایسے ہیں جو کل کیا ہونے والا ہے اس کی خبر رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دعی ہادی، یہ جملہ نہ کہو، ایسے الفاظ مت کہو، اب تم جو دوسرے کے الفاظ کہہ رہی تھی وہ کیسے کو یہ جملہ نہ کہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کا دعویٰ نہیں کیا، اور اللہ رب العالمین نے نبی کی زبان سے کہلوا بھیجا کہ میں غیب کا نہیں جاننے والا ہوں۔ اللہ کے رسول نے انکار کر دیا، اپنی زندگی میں بتا دیا میں غیب کا جاننے والا ہوں، اللہ نے جو مجھ پر وحی کی ہے میں وہی جانتا ہوں، وہی دوسروں کو بتاتا ہوں۔ اللہ نے آپ کو بتایا، آپ نے امت کو بتا دیا، آپ جو جانتے تھے امت بھی وہی جانتی ہے۔ اللہ کے علم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور وہی علم امت تک پہنچا، جو اللہ کے رسول جانتے ہیں وہ کیا ہے امت بھی جانتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کے ذریعے سے اللہ نے وحی کے ذریعے سے پیغام پہنچا دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کا دعویٰ نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلو نہیں کرنا چاہیے، اور فرمایا کہ تقاضا یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا کہ اللہ کے رسول سے بے پناہ محبت کی جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کے بیوی بچوں، اس کے مال اور اس کی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، محبوب نہ ہو جاؤں۔ ہم اللہ کے رسول سے بے انتہا محبت رکھتے ہیں، ہم اللہ کے رسول کی بے انتہا تعظیم و توقیر کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے غلو سے منع فرما دیا ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آگے مت بڑھو اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کے آگے۔ تو اللہ کے رسول نے جو کہا ہے وہی کرنا ہے، آگے بڑھ کے بدعت ایجاد نہیں کرنا ہے۔ میلاد منانا یا عرس کرنا یا خبر پر جا کے ان سے دعائیں مانگنا، رکوع سجدہ کرنا، یہ جو آگے بڑھنے والے کامیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، یعنی کہ وہ جو تعلیم دیے ہیں مزید آگے بڑھ کر بدعت و خرافات جو ہے ایجاد مت کرو، اس سے منع کر دیا گیا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا یہ اللہ کے رسول سے محبت ہے، اللہ کے رسول کی تعظیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت اہم ہے، یہ ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سب میرے امت کی جنت میں جائیں گے الا من ابا، سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ فرمایا کس نے انکار کیا؟ کون انکار کر سکتا ہے جنت میں جانے سے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ تو سب سے زیادہ ضروری ہے جو تعظیم کرتے ہیں، جو عزت و احترام اور محبت کرنے والے ہیں، ضروری کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت یہی نجات کا ذریعہ ہے، یہی جنت میں لے جانے والا ہے۔ اپنی طرف سے من گھڑت کامیں اگر ہم کریں گے، بدعات و خرافات اور نئی نئی چیزیں نکالیں گے اور دوسروں کی باتوں کو نبی کی بات پر ترجیح دیں گے، حدیث صحیح کے مقابلے میں ائمہ کے اقوال کو ترجیح دیں گے، تو یہ اطاعت نہیں ہے اور یہ غلو ہو جائے گا۔ غلو کے اندر ہم شامل نہ ہو، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میری ذات میں اس طرح غلو مت کرو جس طرح نصارہ نے ابن مریم کی ذات میں غلو کیا۔ میں تو بس اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ نصارہ نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دے دیا، کسی نے خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ تو یہاں پر جو کیا جا رہا ہے کہ رسول کو خدا کا درجہ دیا جا رہا ہے یا خدا ہی سمجھا جا رہا ہے، تو یہ سب غلو کی شکلیں ہیں۔ نصارہ غلو کر کے ہلاک ہو گئے، تم غلو کر کے ہلاک مت ہونا۔ ہلاک المتنطعون، غلو کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن و حدیث صحیح فہم عطا فرمائے، اللہ اس کے رسول کی محبت اور اطاعت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، جب تک اچھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ایمان کی حیات میں فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المسلمین من الذنوب فاستغفروہ